ڈاکٹر زارا السلام علیکم، ویلکم ٹو زندگی 360۔ امریکہ میں اور پاکستان میں کیا ڈفرینسز آپ کو نظر آئی ہیں؟ اسپیشلی شروع کرتے ہیں ہم پری نیٹل ہیلتھ کیئر کے ساتھ۔ یہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں، پاکستان کے جو ہاسپٹلز ہیں، جو کیئر دی جاتی ہے پیشنٹس کو، ان میں کیا ڈفرینسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ فرق تو اتنا زیادہ کہ اگر میں چیپٹر کھولوں گی تو بک ختم ہی نہیں ہونی۔ اب اگر آپ صرف فوکس کریں پری نیٹل کیئر کی، تو پری نیٹل کیئر دیکھیں بیسک ورک اپ تو وہاں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ پریونٹیو میڈیسن جو ہے نا وہ وہاں اتنی اویلیبل نہیں ہے۔ اب جب پریونٹیو میڈیسن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہائی رسک پریگننسیز ہم یہاں پہ الگ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہائی رسک ہیں، ان کی یہ اسکریننگ ہے اور اس کو ہم نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ $1 ملین ورک اپ ہو جاتا ہے جو کہ انشورنس کور کر دیتی ہے، تو یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ وہاں کہتے ہیں جی ہمارے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں تو ہم یہاں پہ اسکریننگ کیسے کریں؟ اس میں یہ ہے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ یہاں پہ بہت ہوتی ہے، ڈاؤن سنڈروم اور ایسی چیزیں کافی جو ایکسپینسو ہوتی ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جب ہائی رسک پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ہاسپٹل بھی اس کے مطابق سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹرشری لیول ہاسپٹل ہے، یہاں پہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تو زیادہ فیسلٹی ہے کہ کمپلیکیشن کو ڈیل کیا جا سکے گا ایز کمپیئر ٹو ایک چھوٹے ہاسپٹلس میں۔ پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ جو ہاسپٹل ہے وہ وہاں ہاسپٹل ہے، آپ نے وہیں جانا ہے۔ وہاں پہ زیادہ ہاسپٹلس ویسے ہے ہی نہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہو، لیکن اب تو ماشاءاللہ کافی ترقی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوگی۔ یہ بتائیں کہ ڈلیوری روم میں جو پروسیجرز ہوتے ہیں، میں جو ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے، جو ٹریننگ دی جاتی ہے ڈاکٹرز کو، ان میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ اب ڈلیوری روم میں جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ بڑی بڑی مشینیں ہیں جس سے آپ کا بیبی انڈر سپرویژن ہے، اس کے ماں کے پیٹ پہ مانیٹرز لگا دیتے ہیں اور اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو یو وڈ نو رائٹ اوے۔ ڈاکٹر وہاں فزیکلی نہیں بھی پریزنٹ ہو تو کسی بھی ایریے سے، کسی بھی ایون گھر سے بھی آپ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ بیبی کا ہارٹ بیٹ مانیٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی اسکرینس ہوتی ہیں، کنٹینیوس مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ماں کی بھی بچے کی بھی، اور 1-on-1 نرس ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک نرس ہے جو 10 پیشنٹ دیکھ رہی ہے۔ اگر کوئی ہائی رسک ہے تو 1-on-1 ہے، اگر کوئی بالکل نارمل ڈلیوری ہے تو 2 پیشنٹ کی ایک نرس لے سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 پیشنٹس ہیں اور بیچاری ایک نرس جو ہے اس کو پتہ نہیں، کیونکہ پھر زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں نا جب آپ خود بھی تھکے ہوئے ہوں تو، اور پھر چینج آف شفٹ آورز سرٹن ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ ایگزامپل لیں کہ، اور اس کے بعد ایک اور فرق یہ ہے کہ پہلے جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک روم میں جو ہے وہ ڈلیوری ہوتی تھی، دوسرے روم میں پہلے دیکھا جاتا تھا۔ یہاں پہ یوزلی بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اور ایک روم میں ایک ہی پیشنٹ ہوتا ہے، اسی روم میں ساری اویلیبلٹی ہوتی ہے، شروع ساری کیئر، اور پھر وہیں پہ وہ ڈلیور بھی ہوتا ہے، تو کافی کم ہو جاتا ہے، پیشنٹ کے لیے بھی کافی کنوینئنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں فیملی سپورٹ نیٹ ورک ایک بہت اسٹرانگ رہتا ہے عموماً گھروں میں۔ فیملی جو ہوتی ہے اس کے ہمیشہ فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ اکنامکس دیکھیں، اگر دیکھا جائے اکنامکلی بھی، فائنینشلی بھی آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ ایک نئے کپل کو اتنی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے فائنینشلی۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے نا سپورٹ سسٹم، کوئی بچہ پکڑ لیتا ہے، آنٹی، خالہ، نند جو بھی پکڑ لیتی ہے، ماں کو ویسے ریسٹ مل جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ میٹر کرتی ہیں۔ اس کے بہت زیادہ پلس بھی ہیں۔ اور پھر آپ کی جو اگر ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی آ کے 2 بات کر لیتا ہے یا آپ کی تھوڑا کوکنگ کر دیتا ہے تو کتنے فوائد ہیں۔ یہاں پہ اگر ایک کپل ہے بیچارہ، وہ گھر گیا ہے تو اب ہسبینڈ کو لیو لینی پڑے گی 2-3 ہفتے کی۔ اس کے بعد اگر آپ ایون اف یو آر ناٹ فیلنگ ویل، یو اسٹل ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف بیڈ، اور خود ہی کام کرنا پڑے گا، خود ہی کوکنگ کرنی پڑے گی، تو ہر چیز کے پلس مائنس تو ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی کپلس کو اپنا اسپیس چاہیے ہوتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ کوئی ٹانگ اڑائے تو کبھی کبھی وہ برا بھی ہو جاتا ہے، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کلچرل ایشوز ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، وی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم، اور پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔